اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہم آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور ایک اندرونی خفیہ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی باطنی جو بیماریاں ہیں ان پہ توجہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بخاری اور مسلم میں آپ کو اسی مفہوم میں حدیث مل جائے گی کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا درست ہے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، اور خبردار وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ سے ترمذی و نسائی میں بھی موجود ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کی بجائے پھر سے گناہ کر لے تو یہ سیاہی بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ یہ بھی تذکرہ آیا کہ یہ سیاہی بڑھتے بڑھتے ایک وقت یہ بھی آتا ہے، کچھ ہمارے ائمہ نے لکھا، ہمارے مفسرین نے لکھا کہ سارے کے سارا جو دل ہے، سارے کا سارا قلب جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس کو ابن حجر مکی نے بھی، جو باطنی بیماریاں ہیں ان کو ابن حجر مکی نے بھی جو ہے موضوع بحث بنایا، غزالی نے بھی موضوع بحث بنایا، عبد الغنی نابلسی جو ہیں علیہم الرحمہ، اور بے تحاشا ہمارے علماء کرام اور عامہ کرام جو ہیں انہوں نے باطنی بیماریوں کو انہی دو اور ان جیسی اور بہت سی احادیث مبارکہ کی وجہ سے باقاعدہ جو ہے اس کو اپنا موضوع گفتگو بنایا، اور کچھ لوگوں نے تو، کچھ ائمہ نے تو پوری کتابیں لکھ ڈالی باطنی بیماریوں پہ، ان کے اسباب پہ اور ان کے علاج پہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بیماریاں باطنی جتنی بھی ہیں، ان تمام بیماریوں کے علاج میں جو واضح طور پہ چیز ہے وہ ایک تو ہے کہ جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے، دوسرا ہر وقت موت کو یاد کیا جائے، بلکہ کچھ نے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک مراقبہ جو ہے ترتیب دے دیا، جس کا نام ہی مراقبہ موت رکھا گیا۔ ظاہر ہے قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ سب سے اچھا زمانہ ان کا ہے، اس کے بعد کا زمانہ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک ہر زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ برائی میں مبتلا ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، چونکہ برائی بڑھتی جا رہی ہے، برائی کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا اہتمام بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے جو عام ہمارے جو طریقے ہیں عام طور پہ ذکر اذکار کے، دیکھا یہ گیا کہ بہت کم لوگوں پر اثر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اثر کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر اس طرح کی کچھ چیزیں مشائخ نے تجویز کی، لیکن ہم بہرحال ان کو بحث میں نہیں لا رہے اور نہ ہی ہم ان کو مشورہ دے رہے۔ اچھا، جو بیماریاں بیان کی گئی ہیں باطنی، ان میں سب سے پہلی بیماری جو بیان کی گئی ہے وہ ہے ریاکاری۔ اور ریاکاری کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے کوئی عبادت کرنا یا کوئی کام کرنا۔ مثلا خدمت خلق، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ خدمت خلق صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا نام لیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، یا ان کی تصویریں کھینچیں، سب کو پتہ چلے کہ جناب فلاں صاحب نے تو بڑا زبردست، بڑا پرہیزگاری اور نیکی کا کام کیا، اتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھلائی کی ہے۔
ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا اور اس کی تصاویر بن گئی، ایک ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ ہماری تصویر بنے اور وہ تصویر پھیلے اور لوگوں کو پتہ چلے، ہمارا نام لیا جائے اور لوگوں کو پتہ چلے، وہ ریاکاری ہے۔ اور یہ کام چاہے عبادت، اور جب ہم نے عبادت کہا تو یہ خدمت خلق بھی عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ ایک شخص ہے بیٹھا ہر وقت مسجد میں ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ کیا بات ہے، کیسا نیک پرہیزگار آدمی ہے، دیکھیں کتنا ذکر کرتا ہے۔ اس پہ بھی ایک آپ کو قصہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ، ایک اللہ کے ولی کا قصہ، جو ولایت کی طرف مڑنے سے پہلے ان کا حال کیا تھا، اور جب ولایت کی طرف آ گئے تو ان کا حال کیا ہوا، ماشاءاللہ۔ تو جو بھی آپ کے صدقات ہیں، خیرات ہیں، احسان ہے، کوئی نیک پرہیزگاری ہے، عبادت ہے، شب داری ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر اس کے بعد ایک اور بھی معاملہ ہے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ پر اور آخرت پر اس طرح ایمان نہیں رکھتا جیسا کہ اس کو ایمان رکھنا چاہیے، جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چٹان ہے پتھر کی، اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، اور بارش اس پہ تیز برس جاتی ہے تو وہ مٹی اوپر سے بہہ کر گزر جاتی ہے۔ جو اعمال ہیں ایسے جو ریاکاری کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب برباد ہو جاتے ہیں، اور روز قیامت اس کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ اور بے شک سورہ البقرہ کے اندر یہ جو ہے بات موجود ہے کہ جو لوگ یہ جو پتھر اور مٹی کی مثال ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ نے خاص طور پہ ساتھ میں کہا ہے کہ ایک تو وہ کچھ صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور دوسرا ایسے ناشکروں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ بھی کہا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے، کہ تم لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ یہ ریا ہے، یعنی ریا جو ہے اس کو بے شک اصغر ہے، چھوٹا ہے، لیکن شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ قیامت کے دن، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے ہوئے یہ کہے گا کہ ان لوگوں کے پاس اب جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا ان سے تمہیں کوئی جزا حاصل ہوتی ہے، کچھ پاتے ہو وہاں سے۔ کیونکہ ایسے معاملات میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک سنت ہے کہ جب انسان ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کو اللہ صلہ ضرور دیتا ہے۔ جس کی نیت میں خلوص نہیں ہے اس کو دنیاوی صلہ تو مل جائے گا، اس کو شہرت مل جائے گی، لوگ واہ واہ کریں گے، کوئی حاجی صاحب، کوئی ملک صاحب، کوئی فلاں صاحب، یہ چیزیں ہوں گی، لیکن روز قیامت اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک جگہ پہ لکھا، ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن ایک حافظ ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک مالدار شخص ہوگا۔ جو حافظ ہوگا اس سے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ کیا کلام سکھایا نہیں تھا تمہیں؟ وہ کہے گا بالکل یا رب، بالکل سکھایا تھا۔ اللہ کہے گا پھر تم نے اپنے علم پر خود کتنا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ یا رب میں دن رات اسے پڑھتا رہا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس کو کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ کہے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا ہے، یعنی اس کا وہ سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اسی طریقے سے مالدار کو کہا جائے گا کہ کیا تجھ پر میں نے اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہیں کیا تھا کہ تم کسی کے محتاج ہوتے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یار۔ تب اللہ کہے گا تو نے میری عطا کیے ہوئے مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا تھا، تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔
پھر اللہ اسے کہے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ بہت سخی ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر تیسرے سے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سوال کرے گا، تو جو شہید ہے تو اس سے وہ بھی جب جواب دے گا تو اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی اسے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ کہے گا تیرا مقصد تو اصل میں یہ تھا کہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ بہت بہادر ہے، تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے یہ 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اب ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، اصلاح سے پہلے وہ بھی ایک بار ریا میں شامل ہو گئے۔ دمشق میں رہتے تھے اور ایک مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے دل میں خیال آ گیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ اب یہ سوچا تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی عبادت میں، اپنے اعتکاف میں انہوں نے اضافہ کیا، کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے۔ ہر شخص نے جب بھی ان کو دیکھا تو وہ نماز میں مشغول تھے اور وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ 1 سال تقریباً اسی طرح گزر گیا۔ تو ایک دفعہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو ان کو ایسے لگا کہ جیسے ان کو ایک آواز آئی ہے، مالک اب تجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو اپنی 1 سال کی عبادت پر شدید شرمندگی ہوئی، شدید تکلیف ہوئی، اور پھر آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کیا اور خلوص نیت کے ساتھ پھر اصل عبادت وہ مشغول ہو گئے۔ ایک دن یہ ہوا کہ صبح کے وقت مسجد کے دروازوں پہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو شخص ہے اسی کو متولی بنا دیتے ہیں، اسی کو تمام انتظامی امور جو ہے دے دیتے ہیں۔ اور سب اس پہ متفق ہو گئے اور سب جو ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو کہا کہ جناب ہم متفقہ طور پر آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں 1 سال ریاکارانہ عبادت میں مشغول اس لیے رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب جب میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا ہوں تو تیرے حکم سے یہ سب لوگ مجھے متولی بنانے آ گئے ہیں اور میرے اوپر یہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ تولیت قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی میں مسجد سے باہر نکلوں گا۔ اور یہ دعا کر کے دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، بزرگان دین علیہم الرحمہ نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، اور بہت سے بزرگوں سے اور بہت سے ائمہ اور علماء سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی عبادت جب بھی ہم کسی خاص غرض سے کرتے ہیں تو عام طور پہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو وہ اس کا صلہ پھر دنیا تک ہی ہے، آخرت میں اس کا بالکل قطعاً کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جب آپ خلوص دل کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ لیکن کمال تو یہ ہے، جیسا کہ آپ نے اس قصے سے بھی سمجھا، کمال تو یہ ہے کہ جب وہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس نعمت کے حاصل ہونے کی جو ایک خوشی اور ایک جو مقصد ہے وہ انسان کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کے ساتھ لگ چکا ہوتا ہے۔ جس انسان کا دل اللہ کے ساتھ لگ جائے اس کو اپنے کاموں کے بدلے میں کسی دنیاوی صلے کی غرض رہتی نہیں ہے، خواہش رہتی نہیں ہے۔ اگر اس کو حاصل ہو بھی جائے تو اس سے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اب علاج اس کا، اول تو شروع میں ہم نے عرض کیا کہ جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں ان کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کے آگے جھکے، توبہ استغفار کرے اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے ہیں۔
ہم دنیا داری میں مشغول ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا داری کرنی تو پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، مگر جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے کہ کتنا مشغول رہنا ہے۔ کیا اتنا مشغول رہنا ہے کہ ہمارے قلب پر سیاہ دھبے پڑنے لگ جائیں؟ کیا اتنا مشغول رہنا ہے کہ دنیا داری کرتے کرتے ہم اللہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی میں چلے جائیں؟ کیا اتنا مشغول رہنا ہے کہ بجائے اپنے قلب کو صاف کرنے کے اپنے قلب کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں؟ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اندر بھی جھانکیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم سے ایسی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ایسی کوتاہیاں ہو رہی ہیں جو ہم شاید معاشرے کے دباؤ کے خوف سے کیے چلے جا رہے ہیں، یا اپنے گھر والوں کے خوف سے کیے چلے جا رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ ایسی کوتاہیاں اگر تو آپ کو اللہ نے اتنا قوت دی ہے اور اتنا اذن و توفیق بخشا ہے کہ چلیں آپ زبردستی روک نہیں سکتے لیکن زبان سے کہہ تو سکتے ہیں، تو زبان سے کہنا ہمارے لیے فرض ہے۔ وہ جو ایک نکتہ ہے، وہ جو آپ نے بھی سنا اور اکثر ہم علماء کرام سے بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، برائی دیکھو روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانو۔ اب دل میں برا جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف یہ طریقہ ہے برا جاننے کا کہ ہم دل میں برا جاننے لیکن اپنے ارد گرد جب وہ برائی ہو رہی ہے ہم وہاں پہ موجود بھی رہیں؟ یا یہ ہے کہ چونکہ کسی وجہ سے ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، چونکہ کسی وجہ سے ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم وہاں سے ہم اٹھ جائیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اور ہمیں یہاں پہ موجود رہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم نے اصل میں اپنی ہر چیز کے معاملے میں آسان مطلب بنا لیے۔ یہ آسان مطلب کیا ہے؟ یہ اسی کی ایک مثال ہے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں مختلف تقریبات میں انتہائی گھٹیا اور خرافات چل رہی ہیں، ہم کسی وجہ سے ان کو روک نہیں سکتے، کسی وجہ سے ہم کہہ نہیں سکتے، شرکت سے تو باز آ سکتے ہیں۔ اب جب کوئی کہے گا کہ آئی کیوں نہیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی چونکہ اس چیز کو میں جائز نہیں سمجھتا اس لیے آیا نہیں۔ ہمارے یہاں حال کیا ہے آپ کو قصہ عرض کریں، ابھی تقریباً چند ماہ پہلے ہی واقعہ ہوا، افسوس کا مقام ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے۔ ہمارے ایک اور جگہ پہ جہاں پہ الحمدللہ آپ کی دعا سے اسی طرح سے مدرسے کا درس کا انتظام ہے، وہاں پہ وہ ان کے پاس ایک ساؤنڈ سسٹم ہے جو محافل ذکر کے لیے وہ دیتے ہیں۔ اسی علاقے میں ایک اور مسجد بھی ہے، اس مسجد کی کمیٹی کے چیئرپرسن صاحب جو ہیں، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، ہوا یہ کہ ایک دفعہ بیان کے اندر ہم نے جا کے یہ رسومات کے خلاف بیان دیا تو ان کو یہ لگا کہ شاید ان کی شکایت کسی نے لگائی ہے، اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی تھی، ہم نے کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ساؤنڈ سسٹم لینے آئے اپنی بچی کی شادی کے لیے کہ جی ہم نے یہاں پہ اس ساؤنڈ سسٹم کے اوپر یہاں پہ استغفر اللہ، آپ کو پتہ ہے جیسے گانا بجانا چلتا ہے، انہوں نے ساؤنڈ سسٹم دینے سے انکار کر دیا کہ ہم تو یہ ساؤنڈ سسٹم محافل ذکر کے لیے ہم نے رکھا ہے، ہم اس پہ یہ خرافات نہیں چلنے دیں گے۔ معلوم ہوا وہ صاحب ان سے ناراض ہو گئے۔ یہ کس قسم کی تقریب ہے کہ جس میں اللہ رسول کی نافرمانی کھلے عام کی جا رہی ہے؟ ہاں ہم پھر وہی کہیں گے، اگر آپ کہہ نہیں سکتے تو اس میں شرکت سے باز آ جائیں، نہ شرکت کریں اس میں۔ اور اگر وہ کل کو کہے کہ جی آپ آئے کیوں نہیں ہیں، ہم آپ سے ناراض ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے، آپ کی ناراضگی سے زیادہ خوف ہمیں اللہ رسول کی ناراضگی کا ہے۔ آپ کو خوش کرنے کے چکر میں اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، رسول کو ناراض کر دیا، تو روز قیامت آپ تو ہمیں بچانے نہیں آئیں گے نا، آپ تو اپنی مشکل میں مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ ایک پل صراط روز قیامت کے بعد ہمیں ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک پل صراط یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی بال سے زیادہ باریک ہے۔ ذرا سا ہماری سوچ میں، دل میں کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی نہیں،
ہم شیطان کے ہاتھوں میں جا کے رہیں گے. بڑا محتاط ہو کر چلنا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک ایسے باغ میں سے گزر رہے ہیں جس میں کانٹوں سے بھرے ہوئے پودے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ ان پودوں سے چھلتے ہوئے جائیں گے، ہمارے کپڑے تار تار ہو جائیں گے، ہمارے جسم پہ زخم لگ جائیں گے، خون ہو جائے گا، بیماری آ سکتی ہے. بالکل اس طرح ہم نے اس دنیا میں گزارا کرنا ہے. یہ دنیا بھی کسی پل صراط سے کم نہیں ہے. یہاں پہ خاندان کے دباؤ، یہاں پہ معاشرے کے دباؤ، یہاں پہ اور ہزار قسم کے معاملات. الحمدللہ آپ کی دعا سے ہماری بیٹی کی جب شادی ہوئی تو ہم نے اتنی سادگی سے اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے کی، آدھی سے زیادہ برادری ہم سے آج تک ناراض ہے. اب ہم ان کو منائیں یا اللہ رسول کو منائیں؟ نکتہ تو یہ ہے. اور اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جو ہمارے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، اب ہم بھی کوشش کریں گے حتی الامکان کہ ہم اپنے ہاں بھی انتہائی سادگی سے یہ کام کریں. حدیث شریف کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم مشقت ہو. اور یہ معاشرے کے دباؤ میں آ کر جب ہم ایک باپ مجبور، چاہے بیٹی کی شادی ہے چاہے بیٹے کی شادی ہے، ادھار اٹھاتا ہے، ہزار قسم کی اکٹھی کی ہوئی اپنی جو تھوڑی بہت رقم ہوتی ہے، جمع پونجی ہے، وہ لگا دیتا ہے. اس کے بعد پھر اگلی اولاد کے لیے بیچارہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے، پھر اگلی اولاد کے لیے اپنی زندگی کو عذاب کر لیتا ہے. کیوں؟ چار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. جو کر سکتے ہیں کریں، بسم اللہ. دین نے کبھی یہ منع نہیں کیا کہ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو اس کو استعمال میں نہ لائیں، بالکل منع نہیں کیا. لیکن دین نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو ہماری استطاعت سے باہر ہے اس کی کوشش کے اندر ہمیں اپنی زندگی تباہ نہیں کرنی. آپ کر سکتے ہیں کیجیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ 1000 بندے کو بلا سکتے ہیں، آپ بلا لیجیے 1000 بندے کو، لیکن اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کے سامنے ناچ گانے نہیں ارینج کرنے، یہ الٹی سیدھی خرافات نہیں کرنی، یہ جو سجاوٹوں میں لاکھوں روپے لگانے ہیں وہ نہیں کرنے. یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم بنتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت سے ریاکاری پہ بات کر رہے ہیں، قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ بھی ریاکاری کی ایک صورت ہے، دکھاوا ہے. ہمارے ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ جناب میں نے تو بیٹی کی شادی میں میرا کوئی 30 لاکھ روپیہ لگ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جتنا اللہ نے استطاعت دی ہم نے اس کے مطابق کام کر دیا. اگر ہم بچانے پہ لگے ہوتے، لوگوں کو خوش کرنے پہ لگے ہوتے تو آج تک ہم وہ پیسے پورے کر رہے ہوتے سالوں گزرنے کے بعد. اور پھر ہمیں فکر ہوتی ہے اب اگلے بچے کے لیے بھی جمع کرنا ہے. ہاں، یا تو دوست احباب مل کے کچھ کر لیں، چلو بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن بوجھ اس بندے کا خیال کرے. آپ لوگ بھی کوئی ایسا بندہ کام کرے اس سے ناجائز ناراضگیاں نہ دکھائیں اس کو. اس نے اپنی چادر کے مطابق کام کیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کام کیا ہے. اس کی مدد کریں، آپ اس کو حوصلہ دیں کہ تم نے ٹھیک کیا ہے. ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ؟ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں؟ کیوں اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی اس دکھاوے کے اندر آپ کا حصے دار بنے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. یہ آج ہم نے پہلی باطنی بیماری پہ بات کی ہے. انشاءاللہ اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے کوشش ہوگی کہ ہر جمعہ پہ آگے کسی ایک باطنی بیماری پہ، اس کے اسباب پہ اور اس کے علاج پہ گفتگو ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں. میں آخر میں صرف ہم ایک بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بات جو ہم نے کسی زمانے میں اپنے ایک بزرگ سے کی تھی. وہ جب شادی کا اہتمام اپنے بچے کا کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی لاہور میں تو انہوں نے کہا پتر ساڈی نک وڈی جائے گی. میں نے کہا بات یہ ہے، اس دنیا نے بات کرنی ہی کرنی ہے.
آپ کھلا کریں گے، اگلا کہے گا پتہ نہیں کتنا ہے گا، دیکھو تو پتہ نہیں کس طرح کمایا ہے۔ دیکھیں ایک منٹ لگاتے ہیں ہم اگلے کی کمائی پہ انگلی اٹھانے کے لیے، اور ہم نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بڑے ہی بھوکے ننگے نا، یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے۔ یہ بتائیے کہ سے آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ راضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی، تو ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آئیے کوشش کریں، یہ جتنی باطنی بیماریاں ہیں جس پہ آج ہم نے ریاکاری پہ بات کی، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ ہم نے دیکھا ہے والدین نے ادھار اٹھا کے اتنے بڑے کام کیے، پھر والد کا وقت آ گیا، وہ بیچارے فوت ہو گئے، اب اولاد بیچاری آدھی زندگی وہ خرچے پورے کرتی پھر رہی ہے۔ کتنا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں اور اپنے بچوں پہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔